عورت کی گود اور مرد کا کندھا سکون بھرا تکیہ ہے جہاں ان دونوں کی پریشانیاں بے چینیاں آرام کرتی ہیں۔ جو لوگ زیادہ ہنستے ہیں ان میں سہنے کی طاقت دوسروں سے زیادہ ہوتی ہے۔ کسی کو پسند آنا بہت آسان ہے مگر ہمیشہ اس کی پسند رہنا بہت مشکل۔ بعض اوقات کوئی ہماری خاموشی کا بھی مستحق نہیں ہوتا اور ہم اسے احساس کے ترجمے سنا رہے ہوتے ہیں۔ سکون تھا، سادگی تھی، بندگی تھی، جب موبائل نہیں تھا تو ایک زندگی تھی۔ جو تھپڑ انسان کو اس کے مخلص ہونے پر پڑتا ہے وہ اس کو بدل کے رکھ دیتا ہے۔ نہ جانے کتنے درد ایسے ہیں جنہیں سر درد کہنا پڑتا ہے۔ اگر کوئی شخص زندگی میں آپ کو عزت نہیں دے سکتا تو یقین جانیں وہ کچھ بھی نہیں دے سکتا۔ کسی سے اتنی نفرت نہ کرنا کہ کبھی ملنا پڑے تو مل نہ سکو، اور کسی سے اتنی محبت نہ کرنا کہ کبھی تنہا جینا پڑے تو جی نہ سکو۔ میں نے کہا مجھے لگتا ہے اللہ مجھ سے ناراض ہے، تو جواب آیا اللہ جسے ناراض ہوتا ہے وہ یہ فکر ہی نہیں کرتا۔ تنہا چلنا شروع کرو تو ہر راستے میں اللہ تھام لیتا ہے۔ جب تم بغیر کسی وجہ سے محسوس کرو، یقین کر لو کہ کوئی کہیں نہ کہیں آپ کے لیے دعا کر رہا ہے۔ کس طرح چھوٹے چھوٹے سوراخ بند کمرے میں سورج کے طلوع ہونے کا پتہ دیتے ہیں، اسی طرح چھوٹی چھوٹی باتیں انسان کا کردار نمایاں کرتی ہیں۔ نفرتیں تو انسان کا بنایا ہوا ذاتی مسئلہ ہے، ورنہ قدرت تو محبت کا درس دیتی ہے۔ جتنا سوچو گے اتنی اذیت میں رہو گے، یا تو اپنے آپ کو مضبوط کر لو یا مصروف کر لو۔ جب خواہشات مر جاتی ہیں تب صرف سمجھوتے رہ جاتے ہیں، پھر چاہے آپ خوش ہوں یا اداس کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر کوئی ہاتھ چھڑائے تو چھوڑ دیا کرے، مسکرانے پر شروع اور رلانے پر ختم۔ زندگی ایک کھیل ہے، جیتو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے اور ہار جاؤ گے تو سمجھدار بن جاؤ گے، لیکن کامیاب ہونے سے پہلے سمجھدار بننا ضروری ہے، یعنی جیتنے سے پہلے ہارنا ضروری ہے۔ تعلیم یافتہ تو ہر کوئی ہو جاتا ہے، پر شعور یافتہ کوئی بنتا ہے۔ جو بندہ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لے وہ مرتے ہی جنت میں داخل ہوگا۔ جب یقین ٹوٹتا ہے تو سب سے پہلے زبان چپ ہو جاتی ہے۔ مرد ہمیشہ عورت کی حیا اور شرافت سے متاثر ہوتا ہے۔ مرد اگر نظر انداز کرتا ہے تو اسے کال یا میسج نہیں کرے، کیونکہ جو آپ سے محبت کرتا ہے وہ آپ کو نظر انداز نہیں کرتا۔ جو جانا چاہتا ہے اسے جانے دے، جانے والوں کو راستہ دے، واسطہ نہیں، اور لمبا ساتھ تو صرف خدا کا ہوتا ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ وہ واحد رشتہ ہے جس میں ایک دوسرے سے کئی بار لڑائی اور بار بار محبت ہوتی ہے۔ جب شوہر اپنی بیوی کو حقیقی محبت دیتا ہے تو بیوی اپنے والدین سے بھی بڑا درجہ اپنے شوہر کو دے دیتی ہے۔ ایک اچھا مرد پوری دنیا فتح کرنے کے بعد بھی اپنی ایک من پسند عورت کے آگے سر جھکا لیتا ہے اور اسے کھونے سے ڈرتا ہے۔ بیوی کے جائز بات یا اچھا مشورہ مان لینا رن مریدی نہیں بلکہ مرد کی اعلیٰ ظرفی کہلاتی ہے۔ تم دوسروں کے راستے کی رکاوٹیں دور کرتے جاؤ، تمہاری اپنی منزل کا راستہ آسان ہوتا چلا جائے گا۔ وہی لوگ انمول ہوتے ہیں جو پریشانی میں دلاسا دیتے ہیں، عقل کی بات کرتے ہیں۔ جو لوگ ہمیشہ تنہائی میں اصلاح کرتے ہیں، کوئی بھی لالچ نہیں رکھتے، ایسے لوگ قیمت سے نہیں بلکہ قسمت سے ہی ملتے ہیں۔ بیوی روٹی سالن کی طرح زندگی کی ایک ضرورت بن جاتی ہے، لیکن زندگی کی تکمیل ہمیشہ محبوبہ سے ہوتی ہے۔ تم اپنی اولاد پر تمام جہانوں کے خزانے لوٹا دو تو بھی وہ قیامت کے روز تم سے دور بھاگ رہے ہوں گے، لیکن اگر تم نے ان کو قرآن پڑھایا ہو تو وہ تمہیں ڈھونڈتے پھریں گے۔ تمہیں تاج وقار پہنانے کے لیے محبت اور دوستی، یہ دونوں چیزیں
ہر طوفان کا سامنا کر سکتی ہے، مگر ایک چیز ان دونوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر سکتی ہے، اور وہ ہے غلط فہمی۔ کبھی کبھی اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی سے بات کرنے کا دل نہیں کرتا۔ غرور اور تکبر سے بچیں۔ کائنات کا پہلا گناہ شرک تھا، نہ کفر تھا، بلکہ گناہ یہ تھا کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ خود کو اتنا مصروف لازمی رکھیں کہ آپ کے پاس منفی خیالات، نفرت، پچھتاوے اور ڈر، خوف وغیرہ کے لیے کوئی وقت نہ ہو۔ دنیا کا ہر رشتہ، خواہ خونی ہو یا کوئی غیر، تب بھی زیادہ دیر تک چلتا ہے جب کوشش دو طرفہ ہو۔ عورت اس مرد کے سامنے رو پڑتی ہے جس سے وہ محبت کرتی ہے، ورنہ آنسو تو وہ اپنی ماں سے بھی چھپا لیتی ہے۔ جس دن آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ بعض کاموں کا آپ کی مرضی سے نہ ہونا آپ کے لیے کتنا بہتر ہے، اس دن آپ کی بے سکونی ختم ہو جائے گی۔ بڑی عمر کی عورت سے شادی کرنے میں شرم محسوس نہ کرو، کیونکہ یہ سنت نبوی ہے۔ زندگی ایک کھیل ہے، جیتو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، اور ہار جاؤ گے تو سمجھدار بن جاؤ گے۔ کامیاب ہونے سے پہلے سمجھدار بننا ضروری ہے، یعنی جیتنے سے پہلے ہارنا ضروری ہے۔ اگر کسی کے جذبات کے ساتھ کھیل کر آپ خود کو تیز ترین سمجھتے ہیں تو یقین کریں آپ تیز ترین نہیں بلکہ گھٹیا ترین ہیں۔ عورت کو مرد کی خوبصورتی زیادہ متاثر نہیں کرتی۔ عورت ایک تحفظ بھری اور پرسکون زندگی چاہتی ہے۔ وہ ایسے مرد کی غلام بن جاتی ہے جو اسے ذہنی سکون اور تحفظ فراہم کرتا ہے۔